آپ ریئل دنیا سے نکل کر آپ ریلز کی دنیا میں آ چکے ہیں، اور اس ریلز کی دنیا یہ اتنی فیک دنیا ہے، یہ صرف آپ کے ہاتھ سے آپ کا وقت چھین رہی ہے، اور جس وقت کو کبھی آپ واپس لوٹا نہیں سکتے۔ تو یہ ریلز جو آپ اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں، یا آپ سے آپ کی زندگی کے حسین لمحات چھین رہے ہیں، جن حسین لمحات کو آپ شاید زندگی میں کبھی لوٹا نہیں سکتے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آج جب کسی بھی کمپٹیٹیو ایگزام میں آپ کو بیٹھنا ہے تو وہاں پر آپ نے انہی بچوں کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے۔ تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں پر آپ کو یہ نہ لگے کہ جو مارکس آپ حاصل کرتے ہیں شاید آپ یہ حاصل کر کے تھک جائیں، نہیں، یہاں پر ہر قدم پر منزل ہے، یہاں پر ہر منزل سے ایک نئی اڑان آپ کو بھرنی ہے۔ تو جن بچوں نے بھی اس سال اس اکیڈمک ایئر میں بہت اچھا پرفارم کیا وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہے، اور جو بچے اس بار اپیئر ہونے والے ہیں ان سے بھی یہ میں بولتا چلوں کہ آپ بھی اپنی تندہی کے ساتھ اپنے اس وقت کو یوٹیلائز کریں، کیونکہ یہ وقت جب گزر جاتا ہے اس کے بعد انسان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں پاتا۔ تو یہ رائٹ ٹائم ہے کہ آپ اپنے اس وقت کو یوٹیلائز کریں اور بہتر سے بہتر انداز میں یوٹیلائز کریں، تاکہ آنے والے وقت میں جو آپ کے والدین نے آپ کے لیے جو خواب دیکھیں ان خوابوں کو آپ ضرور پورا کریں۔ اور ضمناً کچھ 2-3 باتیں میں کہوں گا، جسے سر نے ابھی کہا کہ ہمارا کام ہی ہے بچوں کے ساتھ بات کرنا اور اس بچوں کے اندر کے اس پوٹینشل کو ایکسپلور کرنا۔ آپ میں سے کوئی بھی بچہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر اللہ نے کوئی ٹیلنٹ نہ رکھا ہو۔ یہاں پر ایک عام سا انجینئر جو ہوتا ہے وہ کچھ سال انجینئرنگ کرنے کے بعد جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے اس کی حد الوسع یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس بلڈنگ میں کوئی نقص نہ رہے، اس میں کوئی کمی نہ رہے۔ تو آپ پھر اپنے آپ کے متعلق سوچئے، آپ کو بنانے والا احکم الحاکمین ہے، آپ کو بنانے والا اس پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے جب آپ کو بنایا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز خوبیوں سے خالی ہو، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کسی قسم کا نقص ہو؟ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس سکول کے اندر رہتے ہوئے اپنے اس اندر کے انسان سے آپ بات کریں، تاکہ آپ اپنے اس پوٹینشل کو ایکسپلور کریں اور دنیا کے اندر بڑا نام کریں۔ اور یہ ناممکن سی دنیا نہیں ہے، یہاں تو یہ تو باڑی اتنا دور نہیں، یہاں سے پیچھے ایک گاؤں روڈ ہے، وہاں کا آپ ٹریک ریکارڈ چیک کیجئے کہ وہاں سے پڑھے ہوئے بچے، وہیں ان سکولوں سے پڑھے ہوئے بچوں نے ریاستی سطح پر کتنا بڑا نام کیا۔ تو اس لیے آپ کے لیے بھی وہ مشعل راہ ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے آپ کے ساتھ اور اپنے خوابوں کے ساتھ اگر آپ سچے ہوں گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ناکامیاب نہیں کر سکتی۔ لیکن انسان اپنے خواب میں بہت سچا ہونا چاہیے، کیونکہ آپ کے خواب کا صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کے اللہ کو پتا ہے۔ تو دنیا کے اندر جن بھی لوگوں نے سچے خواب دیکھے اور کھلی آنکھوں سے خواب دیکھیں تو دنیا ان کو پھر یاد رکھتی ہے، وہ موت ان کو نہیں مار پاتی، وہ صرف وقتی طور پر اس دنیا سے رخصت تو ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے کنٹریبیوشن کے لیے ہمیشہ ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو تبھی رتن ٹاٹا ایک ملینئر ہے ہندوستان کے، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، اور چیریٹی میں مجھے نہیں لگتا آج کی پریزنٹ ہسٹری میں ان سے بڑا کوئی نام شاید ہندوستان میں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ none can destroy iron but its own rust can, likewise none can destroy a person but its own mindset can۔ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، رتن ٹاٹا کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی چیز کسی انسان کو ختم نہیں کرتا۔ none can destroy iron but its own rust can۔ کوئی بھی چیز لوہے کو ختم نہیں کر سکتی لیکن اپنا ہی زنگ اس کو ختم کر دیتا ہے۔ likewise بالکل اسی طرح، بعین اسی طرح، none can destroy a person، کوئی کسی کو تباہ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو تباہ کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے، but its own mindset can، لیکن اپنا ہی ذہن، اپنا ہی مائنڈ سیٹ آپ کو تباہ کر سکتا ہے۔
تو اسی لیے بیٹا ہم ہر جگہ جا کر نہ صرف ڈوڈا میں بلکہ ریاست جموں کشمیر کے مختلف سکولز اور اداروں میں جا کر ہم یہی بات کہتے ہیں کہ ہمیشہ بڑا خواب دیکھو، بڑی سوچ رکھو تاکہ آپ کچھ بڑا اچیو کریں، لیکن ہمارے خواب ہی بہت چھوٹے ہیں۔ اسی لیے بقول ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے، کیونکہ تمہاری آرزویں بہت چھوٹی ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ آپ بڑے خواب دیکھیں، بڑی سوچ آپ رکھیں تاکہ آپ کچھ بڑا ہی اچیو کر پائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بھلے ہی آپ اس چھوٹے سے سکول کا آپ حصہ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے کیلیبر کو اس سکول کے اندر قید نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر آپ اپنے خواب میں سچے ہوں، اگر آپ نے اپنی کھلی آنکھوں سے یہ خواب دیکھے ہوں، تو عنقریب آپ دنیا کے اندر آپ اپنے آپ کو متعارف کرانے سے کوئی چیز آپ کو نہیں روک سکتی۔ اور دوسری چیز، اس خواب کے ساتھ آپ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، یہ ان خوابوں کے ساتھ آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن دے سکتے ہیں، اور صحیح ڈائریکشن آج کے ٹائم میں یہ سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ آج جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں یہ ریلز کی دنیا ہے۔ آپ ریل دنیا سے نکل کر آپ ریلز کی دنیا میں آ چکے ہیں، اور اس ریلز کی دنیا یہ اتنی فیک دنیا ہے، یہ صرف آپ کے ہاتھ سے آپ کا وقت چھین رہی ہے، اور جس وقت کو کبھی آپ واپس لوٹا نہیں سکتے۔ تو یہ ریلز جو آپ اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں، یا آپ سے آپ کی زندگی کے حسین لمحات چھین رہے ہیں، جن حسین لمحات کو آپ شاید زندگی میں کبھی لوٹا نہیں سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ریلز کی دنیا سے نکل کر آپ ریل دنیا میں آئیں اور اپنے آپ کو پہچانیں، جسے ڈاکٹر اقبال غالباً کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ اگر زندگی کا راز تم کو معلوم کرنا ہے تو اپنے اندر جھانک کے دیکھو، کیونکہ انسان کے اندر کی دنیا بھی ایک بہت بڑی کائنات ہے۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آپ میں سے کتنے بچے یہاں پر بیٹھے ہوں گے جنہیں بہت وقت گزر گیا ہوگا لیکن ان نے اپنے آپ سے بات نہیں کی۔ اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، آج کی لیٹسٹ کوگنیٹو سائنسز کی ریسرچز یہ کہتی ہیں the best communication ever is the communication with yourself۔ سب سے بہترین کمیونیکیشن یہ ہے کہ جو آپ اپنے آپ سے کرتے ہیں۔ پوچھو ذرا اپنے آپ سے، لاسٹ ٹائم آپ نے اپنے آپ سے کب بات کی ہے؟ اپنے اندر کے انسان سے آپ کب ملے ہیں؟ آج ہم اپنے خود سے دور، ہزاروں میل دور لوگوں سے تو بات کرتے ہیں اپنے ڈیفرنٹ سوشل میڈیا سائٹس کے ذریعے سے، لیکن ہم اپنے آپ کو بھول چکے ہیں، اور جو انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے وہ دنیا میں کوئی بڑا مقام حاصل نہیں کر پاتا۔ اس لیے ایک دن کا کچھ نہ کچھ وقت، ہر دن کچھ نہ کچھ وقت آپ اپنے گھر والوں سے بھی دور، ہر ایک چیز سے دور جا کر کچھ وقت 10 یا 15 منٹ کا وقت یا 1 گھنٹے کا وقت نکال کر اپنے آپ سے تھوڑا بات کر لیا کرو، کیونکہ جب آپ اپنے آپ سے بات کریں گے آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے۔ جس دن آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے تبھی آپ اپنے خدا کو بھی پہچان پائیں گے۔ تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو وقت دیجئے، اور خصوصاً جو وقت یہاں پر آپ گزارتے ہیں، جو وقت آپ یہاں پر گزارتے ہیں یہ بہت قیمتی وقت ہے۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں، تو یہ بھی آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ جو وقت یہاں پر آپ کلاس روم میں گزارتے ہیں یہ صرف آپ کا کلاس روم نہیں ہے، اس کلاس روم کے ارد گرد آپ کے والدین کے وہ خواب بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، جو ہر دن صبح اٹھ کر آپ کی والدہ آپ کو کہے بغیر ہر وقت آپ کو رائٹ ٹائم پر آپ کا بریک فاسٹ تیار کر کے، اس تصور کے ساتھ کہ اس محنت کے نتیجے میں، اس کوشش کے نتیجے میں یہ سب کچھ جو کچھ میں اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہوں، ایک وقت آئے گا جب یہ محنت کا صلہ مجھے ملے گا اس شکل میں کہ جب میرے بچہ میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے، جب آپ بچے اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں۔ لیکن یہ خواب سبھی والدین کا پورا نہیں ہوتا، لیکن آپ بچوں سے یہ امید ہے کہ آپ یہ خواب اپنے والدین کا ضرور پورا کریں۔
یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان بڑا انسان بن کے اپنے والدین کے خواب پورا کرے، نہیں، بلکہ آپ اپنے والدین کی تسکین کے لیے آپ کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا کریں، ان کی بات سنا کریں اور یہاں سے اپنی بات ان کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ ہم آج سوشل میڈیا کی دنیا میں اتنے زیادہ بزی ہو گئے ہیں کہ والدین جیسی دولت بھی ہمارے سامنے ہمارے چہرے کو تک رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنے موبائل سکرین پر اتنے مگن ہوتے ہیں۔ لیکن بیٹا آپ کو یہ کہوں، یہ موبائل فون اگر آج کی ڈیٹ میں ٹوٹ جائے، کل آپ نیا خرید سکتے ہیں، کل آپ اس سے بھی بہتر ماڈل آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن جس دن آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا، دنیا کی تمام دولت بھی لا کر خرچ کر دو، آپ والدین کو واپس نہیں لوٹا سکتے۔ پھر وہی بات ہو جائے گی، آپ کے والدین تو پھر یہی قبر میں جا کر کہیں گے کہ جیتے جی پوچھا نہیں درد دل کا ماجرا، اب آئے ہو پوچھنے جب خاک میں ملا دیا۔ اس لیے بہتر ہے جب تک یہ والدین کا دست شفقت آپ کے ہاتھوں پر ہے، غنیمت اسے جانو، ان لمحات کو غنیمت جانو اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا کرو، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اور یہ دیر جب ہو جاتی ہے، اس کے بعد یہ تناور درخت جب کٹ جاتا ہے، پھر یہ زمانے کی ہوائیں، یہ کڑکتی ہوئی دھوپ آپ کو ایسا کاٹے گی، آپ کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا، اس محبت کے ساتھ گلے لگانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے غنیمت ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بھی کچھ وقت گزاریں، اور جو بھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے کہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ ان پر ضرور عمل بھی کریں گے۔ اور 3 چیزیں آپ ضرور حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، بھلے ہی آپ مرمت میں ہیں، چاہے آپ روڈ میں ہیں، کسی بھی جگہ پر آپ ہیں، لیکن اس تعلیم کے بعد 3 چیزیں آپ ضرور اچیو کرنے چاہیے۔ ایک، اس تعلیم سے آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا ہونا چاہیے، اور کانفیڈنس سے مراد یہ نہیں کہ آپ میں سے کوئی بچہ یہاں پر آ کر تقریر اچھی کر دے، یہ کانفیڈنس نہیں ہے۔ کانفیڈنس اس چیز کا نام ہے کہ آپ اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے اپنے آپ سے محبت کریں اور اپنے آپ کو جان پائیں کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، جس دن میں نے اس غلطی کو دور کیا، اس غلطی کے دور کرنے کی بنیاد پر آپ اپنے آپ سے محبت کریں، اس چیز کا نام کانفیڈنس ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ کا جو ایجوکیشنل سیٹ اپ ہمارا جو یہاں پر رائج ہے، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر کسی بچے کی قابلیت اس کے گریڈز میں تولی جاتی ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ تو آپ نے اگر یقیناً اپنی قابلیت کی پہچان اگر کرنی ہے، اس کو اگر تولنا ہے، اس کا پیمانہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر کریٹیوٹی کتنی ہے، آپ کے اندر پرابلم سالونگ کیپیسٹی کتنی ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، ہم سے پہلے لوگ جو آئے ان کے اندر یہ کیپیسٹیز انبلٹ ہوتی تھی اور ان کو نکھارا اور تراشا جاتا تھا، لیکن آج کے ٹائم میں بچوں کو کریمر بنایا جاتا ہے، وہ چیزوں کو میمورائز کرتے ہیں اور ایگزام میں اسی میمورائزڈ چیز کو وومٹ کر دیتے ہیں اپنے پیپر پر اور اچھے گریڈز حاصل کرتے ہیں۔ لیکن میں اس کے بھی خلاف نہیں ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ کی تعلیم، اگر آپ کا 10th پاس کرنا یا 12th پاس کرنا یا گریجویشن کرنا یا پی جی کرنا آپ کے اندر کانفیڈنس پیدا نہیں کرتا، آپ کے اندر کریٹیوٹی اور پرابلم سالونگ پیدا نہیں کرتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کی تعلیم آپ کے اندر کیریکٹر بلڈ کرنا چاہیے۔ آپ کا کیریکٹر ہی آپ کا ریفلیکشن ہے، آپ کی تعلیم کا ریفلیکشن آپ کا کیریکٹر ہے، اور کیریکٹر وہ چیز ہے یہ دکھایا نہیں جا سکتا۔ اٹ از بٹوین یو اینڈ یور لارڈ، یہ آپ کے اور آپ کے پروردگار کے بیچ میں ہے۔ جب استاد آتا ہے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کیریکٹر نہیں ہے، یہ بیہیویئر ہے۔ یا والدین آتے ہی آپ سہم جاتے ہیں یا کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی توقیر و تعظیم میں، نہیں، یہ آپ کا بیہیویئر ہو سکتا ہے، آپ کا کیریکٹر نہیں ہے۔ کیریکٹر یہ چیز ہے کہ انسان جب کوئی نہ ہو، آپ اور آپ کے خدا کے درمیان کوئی نہ ہو، اس وقت رات کی تنہائیوں میں آپ کی ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں، وہ چیز آپ کے کیریکٹر کو ڈیفائن کرتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں آپ یاد رکھیے، کانفیڈنس اور کریٹیوٹی اور لاسٹ ون از کیریکٹر۔ ان 3 ایمز کو اچیو کرنے کی کوشش کیجئے، بھلے ہی گریڈ آپ کے کم آئے، لیکن وقت ثابت کرے گا۔ 10 سال میں آپ خود دیکھیں گے آپ کہاں ہیں
اور وہ گریڈ حاصل کرنے والے جن نے صرف کریمنگ پہ اپنے ایفرٹس لگائے، آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کہاں پر ہوں گے اور وہ کہاں پر ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ نے ان باتوں کو اچھے سے سنا بھی ہوگا۔ تو وقت تو اتنا زیادہ نہیں تھا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے اگر زندگی نے وفا کی پھر آپ سے انشاءاللہ کبھی ملاقات کریں گے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔